جا رہا ہے، ٹائی بھی پہنی ہے، کوٹ بھی پہنا ہے، بہترین لنچ ہے، بہترین ڈرائیور ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے اگر زیارت کرنی ہے کچے مکان پر جا کر زیارت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے چمک دیکھنی ہے اس کچے مکان کی چمک دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے سکون محسوس کرنا ہے قرآن والوں کی چٹائیوں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے کہ جب قرآن والا قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے۔ جہاں پہ بدبو ہوتی ہے وہاں پہ فرشتہ نہیں آتا، جہاں پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں وہاں پہ فرشتہ نہیں آتا، جہاں عورت کے بال ننگے ہوتے ہیں وہاں فرشتہ نہیں آتا، جہاں عورت بے نمازی ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا، جہاں گانے بجانے سوشل میڈیا کی آوازیں چلتی ہیں اللہ کی قسم وہاں پہ فرشتے نہیں آتے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھ رہی ہیں اور رونے لگ پڑی۔ میرے نبی نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پوری رات کھڑی رہی، قرآن سارے پڑھ لیے، 29 سپارے پورے ہو گئے، 30ویں سپارے پہ پہنچ گئی تھی، پوری رات میں نے پڑھا ہے۔ دنیا کی ان خواتین کو بتانا جو 2 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتی اور یہ کہتی ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، ہمیں ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، پیمپر کرنے پڑتے ہیں، کپڑوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بڑے بڑے بادشاہوں کو کتنی بڑی اولادیں عطا فرمائی تھی مگر ایک نماز ان کی نہیں چھوٹی۔ آج یہ عورت نماز چھوڑ رہی ہے، قرآن چھوڑ رہی ہے اور اپنے حافظ بچوں کے ساتھ ہماری عقیدت نہیں ہے۔ سکول والے بچوں سے عقیدت ہے، کالج کے بچوں سے عقیدت ہے۔ آج مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دو، ہم بچے کو اٹھاتے ہیں، منہ بھی نہیں دھلاتے، گندی سی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، پھٹا ہوا سپارہ دے دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے سلیپر میں جا کے مولوی صاحب کے پاس پڑھ کے آ جاتا ہے۔ جب سکول کا ٹائم آتا ہے ہم کنگھی بھی کرتے ہیں، تیل بھی لگاتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، بہترین لنچ کرتے ہیں، بہترین لنچ اس کو دیتے ہیں۔ اگر قرآن کی عزت کرو گے اللہ تمہاری عزت کرے گا، اگر تم قرآن کی عزت نہیں کرو گے اللہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن و خاصتہ، یہ اہل قرآن ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جس محلے میں ایک قرآن کا بچہ آ جائے وہاں پہ 180 گھر اللہ کی رحمتوں سے جنت کے سائے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ایک قرآن کا بچہ محلے میں چلتا ہے اللہ اس کے پہلے قدم پر جنت اس کو دیتے ہیں، دوسرے قدم پر جنت ماں باپ کو دیتے ہیں، تیسرے قدم پر جنت اس کے خاندان کو دیتے ہیں۔ جس قبرستان سے حافظ قرآن بچے کو گزار دو، مرنے والے کے بعد جتنی رسمیں ہم مناتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں، بہترین علاج آپ حافظ قرآن کو اٹھاؤ، اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑا کر دو، باپ کی قبر پہ کھڑا کر دو، بیوی کی قبر پہ کھڑا کر دو، 40 دن تک اس کے قدموں کے صدقے سے اللہ وہاں پر قبر کا عذاب نہیں اتارتے۔ میرے نبی علیہ السلام کا دور ہے، امام نافع ہیں، آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں کہتے ہیں ذرا ہونٹ ادھر کر لے، میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ تو ان سے قرآن پڑھتا ہے، تیرا قرآن پڑھنا مجھے بڑا محبوب ہے۔ میرے نبی خواب میں ان کو بوسہ دیتے ہیں، گلیوں میں چل رہے ہیں، ساری دنیا کو خوشبو آتی تھی، کہا یا کہاں سے آئی ہے؟ کہا نبی پاک نے خواب میں مجھے بوسہ دیا تھا، آج اللہ نے مجھے اس خوشبو سے معطر کر دیا ہے۔ آج حافظ قرآن بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، جب برسات کا موسم آتا ہے، اگست کا موسم آتا ہے، ہمارے کارپیٹ میں سمیل آتی ہے، پردوں میں سمیل آتی ہے، کمرے میں سمیل آتی ہے، عجیب نظام ہوتا ہے، مگر ہمارا مدارس سے تعلق ہے، ان فقیروں سے تعلق ہے، ان بچوں سے تعلق ہے۔ 8-10 گھنٹے یہ بچے پڑھتے ہیں، کان خراب نہیں، آنکھ خراب نہیں، ناک خراب نہیں، ہاتھ خراب نہیں، پاؤں خراب نہیں، تھکتے نہیں، مگر ان کا پسینے والا کرتا ہے، آپ اس کو سونگ کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم برسات میں بھی ان کے کپڑوں میں سمیل نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہی صحابہ ہیں جن کو جب پسینہ آتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اون کے کپڑے پہنتے ہیں،
ٹاٹ کے کپڑے پہنتے ہیں, ہم ان کے قریب نہیں جاتے. لیکن اللہ جبرائیل کو کہتے تھے آج اگر ابو بکر ٹاٹ کے لباس میں ہے تو بھی جا کے ٹاٹ کے لباس میں پہن جا اور وہاں بیٹھ جا اور ساری دنیا کو بتا اصل تمہاری ذمہ داری ان بچوں کے ساتھ ہے, حفاظت تمہاری یہاں پر ہے, سیکورٹی تمہاری یہاں پر ہے, تدبر تمہارا یہاں پر ہے. اللہ کی نعمتیں. میرے نبی کا فرمان ہے من لم یتغن بالقرآن. تم نے جب بچے کو قرآن پڑھایا, بچے نے حفظ کر لیا, خاندان تم سے پوچھتا ہے تم نے بیٹی کو کیا کروایا ہے, تم نے بیٹے کو کیا کروایا ہے. اگر تم نے منہ چڑھا کے کہہ دیا ابھی تو بس اس کو ہم نے مولوی بنایا ہے, ابھی تو اس کو حافظ بنایا ہے, اصل مستقبل کا فیصلہ ابھی ہم کریں گے. یاد رکھنا میرے نبی نے کہا جس نے قرآن کو مستقبل نہ سمجھا وہ میری امت میں سے نہیں ہے, جس نے قرآن کو عزت نہ دی وہ میری امت میں سے نہیں ہے. حضرت عمر فاروق ہیں, ان کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے, باہر سے جا رہے ہیں, بہن کو مارا, ناک سے خون نکلا, پھر تھپڑ مارا, بالی گر گئی, پھر تھپڑ مارا, بہن نیچے گر گئی. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی. عمر فاروق کہتے ہیں اس بہن کا قرآن میرے دل میں اتر گیا. میں تو نیزہ لے کر آیا تھا نبی پاک کو مارنے کے لیے, مگر نبی کے دربار میں جا کے گر پڑا. میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میری بہن قرآن پڑھ رہی تھی اور مجھے اس کی آوازوں نے دل کے اندر گہرائی تک قرآن کا اثر کر دیا ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. پھر ماں نے کہا تو کیا کرے گا, تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے, تو قرآن پڑھ کے کیا کرے گا, نبی کے پیچھے جا کر کیا کرے گا, مولوی بن کر جا کر کیا کرے گا, فاطمہ کا دوپٹہ رکھ کے تم کیا کرو گی, حضرت عائشہ کے تقدس پہ چل کے تم کیا کرو گی, اماں خدیجہ کی ذات پہ چل کے تم کیا کرو گی. یہ آج دنیا داروں کی آواز ہے, دقیانوسیت لوگ آج تمہیں یہ آواز دے رہے ہیں. سوشل میڈیا کی بے حیائیاں آج ہماری بچیوں کو, بہنوں کو یہاں لا رہی ہیں. 80 سال کی عورت جوان بننے کے لیے نئے میک اپ کی تلاش میں ہے, بالوں کو کٹوا کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے, اپنی صدائیں اور آوازیں پوری دنیا کو سنا رہی ہے. لوگ اس کے گانوں کی تعریف کرتے ہیں, قوالی کی تعریف کرتے ہیں, بالوں کی تعریف کرتے ہیں. گلیوں کے اندر بیوٹی پارلر بننے کی وجہ کیا ہے, گلیوں میں میک اپ کی کثرت کی وجہ کیا ہے. آج الرجی ہے, آپ کو خارش ہے, آپ کے میاں کو نزلہ ہے, آپ کے گھر میں دمے کے مریض ہیں. کاش کہ تم قرآن پڑھتی, قرآن پڑھاتی, اس کا پانی اپنے چہرے پہ لگا لیتی, سر پہ لگا لیتی. خدا کی قسم تمہیں وہ چمک نصیب ہوتی جو اماں فاطمہ کو نصیب ہو گئی تھی, تمہیں وہ چمک عطا ہوتی جو اماں عائشہ کو نصیب ہو گئی تھی. آج میرا گھر کہاں ہے, آپ کا گھر کہاں ہے, ادھر میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, گانے ہیں, بجانے ہیں. وہ اماں عائشہ کا گھر بنا کے دکھا دو جس پر جبرائیل اندر آ جاتے تھے, میرے نبی پہ وحی اتر آتی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی تھی اتنا چھوٹا کمرہ تھا, میں اگر اٹھتی تو میرا سر چھت کو لگتا تھا, لیٹتی تھی تو میرے پاؤں اگلی دیوار کو لگتے تھے. اس چھوٹے کمرے میں میں نے زندگی گزاری ہے, پورے ایمان کی زندگی گزاری ہے. اللہ نے قرآن دیا, حفظ امان دیا. حضرت عائشہ کا جب قرآن حفظ ہو گیا میرے نبی مسکرا دیے, آپ نے صحابہ کو بلایا, حضرت عائشہ کی آمین فرمائی. عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو اس کا خرچہ کیا. نبی پاک نے رات کو خواب میں دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں بچوں کی طرح گھسیٹیاں مار کے چل رہے ہیں. میرے نبی نے صبح بلا کر کہا تو نے اپنی ماں کا آج حق ادا کیا ہے, تو نے آمین میں حصہ لیا ہے, تو نے قرآن پہ خوشی بنائی ہے, تو نے بچوں کو چادر رکھوائی ہے, بچوں کی ٹوپی رکھوائی ہے. آج کہتے ہیں مولوی بنا دیا, ملا بنا دیا, مولانی بنا دیا, عالمہ بنا دیا. یہ تو عذاب بن جائے گی, یہ تو مصیبت بن جائے گی. یاد رکھنا یہی مولوی تمہارے محلوں میں چلتے ہیں تو عذاب نہیں آتا.